أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج ہم انشاءاللہ سورۃ القیامہ کا مطالعہ کریں گے۔ 30ویں پارے کی سورت ہے سورہ القیامہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إن الله على كل شيء قدير۔ قرآن مجید کی پہلی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سورہ علق کی ابتدائی آیات۔ اس کی پہلی آیات تو بہت معروف ہیں، پہلی 5 آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا تذکرہ ہے اور اس کے خالق ہونے کا ذکر ہے، لیکن اس کے بعد کی 3 آیات اکثر و بیشتر نظر انداز کی گئی ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی خطبات کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا بھرپور تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یوں تو قرآن مجید میں آخرت کا تذکرہ تھرو آؤٹ 114 سورتوں کے اندر پھیلا ہوا ہے اور 30 پاروں کو محیط ہے، لیکن آخرت کے موضوع پر قرآن مجید کی سب سے جامع سورت اور ایک مکمل سورت سورۃ القیامہ ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کریے گا ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن، قرآن مجید میں اکثر صورتوں کے نام صورتوں کے عنوان نہیں ہیں، بس سورت کا کوئی ایک لفظ لے لیا گیا۔ سورہ بقرہ، بقرہ گائے یا بیل کو کہتے ہیں، تو سورہ بقرہ گائے یا بیل کی
انیٹمی یا فزیولوجی کو بیان نہیں کرتی، بلکہ اس میں ایک واقعہ آیا ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ تم ایک بیل یا ایک گائے ذبح کرو، بس وہیں سے وہ لفظ دے کر سورت کا نام سورت بقرہ رکھ دیا گیا۔ لیکن قرآن مجید میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں جن میں سورتوں کے نام ان کے عنوان ہیں۔ اس کی بڑی درخشاں مثال سورۃ القیامہ ہے کہ اس سورت میں از اول تا آخر قیامت ہی کا تذکرہ ہے، اور اسی کے مختلف پہلوؤں کو وہ بیان کر رہی ہے، اس کے لیے موٹیویٹ بھی کر رہی ہے، اس کے لیے دلائل بھی دے رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ایکسٹرا پین لے رہے ہیں اس کا تذکرہ بھی آپ کو اسی کے اندر مل جائے گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی جس بات کا جھگڑا ہے، جس بات پر بحث ہو رہی ہے وہ آخرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ ایک دن تم مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے رب کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیے جاؤ گے۔ لیکن قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے انکار ہو رہا ہے، سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سورت کا آغاز اسی ڈسپیوٹڈ ایشو پر قسم کھانے سے کیا گیا کہ تمہیں قیامت کے بارے میں شک ہے؟ نہیں، اقسم بیوم القیامہ، میں تو قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ قسم گواہی کے کام آتی ہے۔ ہم جب اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو ہم گویا اپنی سٹیٹمنٹ پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مقدس نہیں ہے، سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اس کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور گواہی بھی۔ جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے قرآن مجید میں تو اس سے گواہ بنانا مقصود ہے اس سٹیٹمنٹ پر کہ جو دی جا رہی ہے۔ تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ضمیر، انگریزی میں کانشینس، یہ کیا ہے کہ جب میں کوئی برا کام کرتا ہوں کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں، اور میں اپنی چرب زبانی کی وجہ سے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن عین اس وقت میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہوتا ہے، غلط کیا تم نے، یہ کیا حرکت کیا تم نے، یہ کیا کر رہے ہو تم۔ یہ ضمیر ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ یعنی ایک تو انسان کے اندر حیوانی نفس ہے جو ہر وقت انسان کو حیوانیت کی طرف بلاتا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو انجوائے کرو، اور ایک انسان کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے کہ جو ہمیشہ نیکی کی طرف بلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو جوڑتی ہے۔ لیکن درمیان میں انسان کا وہ قلب جس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا شفاف شیشے کی مانند ہے، فیصلہ کن بھی یہی ہے، اور یہی انسان کو بتاتا رہتا ہے۔ اسی کا ایک کوالٹی ہے، اس کا ایک رخ ہے، اسی کا ایک فیچر ہے کہ یہ انسان کو متنبہ کرتا ہے کہ یو آر رانگ۔ ریلیجن، مذہب کے وجود کا انکار کرنے والے سیکولر لوگ، خدا کو نہ ماننے والے لوگ بے شمار ہیں، اور جیسا کہ میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز کے آغاز میں فرمایا کہ ایگزسٹنس آف گاڈ کین ناٹ بی
proved by teleological, cosmological and ontological arguments کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو منطقی دلائل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کہیں گے کہ ہر چیز کا خالق ہے تو اللہ کا بھی خالق ماننا پڑے گا. آپ کہیں گے ہر چیز کی کوئی وجہ ہے تو اللہ کی وجہ ماننی پڑے گی. تو مغرب میں ایک فلسفی گزرا ہے کانٹ، اس نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھ ماری، کریٹیک آف پیور ریزن. اس میں اس نے سارے دلائل جو کرسچین ورلڈ میں، کرسچینٹی میں، اسلام میں دیے گئے تھے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اور مذہب کو ثابت کرنے کے لیے دیے، اور ایک ایک کی نفی کر دی کہ ریلیجن کا، خدا کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن وہ کرسچینٹی کے زور کا دور تھا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے جب اپنی مشہور نظم شکوہ لکھی تو ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ایک طوفان آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتا، کفر کے فتوے لگے علامہ اقبال پر. تو پھر علامہ اقبال نے جب جواب شکوہ لکھی تو سب شکوے دور ہو گئے. ایسے ہی کانٹس کو بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے پھر ایک اور کتاب لکھنا پڑی، پریکٹیکل ریزن. اس کتاب کا خلاصہ یہ تھا کہ اگرچہ لاجک سے اللہ کا وجود یا ریلیجن کا وجود ثابت نہیں ہوتا، لیکن دو چیزوں کو اگر آپ بیک وقت دیکھیں تو اس کا انکار بھی ممکن نہیں ہے. مذہب کا انکار، خدا کا انکار، آخرت کا انکار. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سٹاری ہیون ابو، یہ ستاروں والی کائنات جو ہمیں اوپر نظر آتی ہے، اور مورل لا ود ان، اور ایک اخلاقی قانون جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں نصب کیا ہوا ہے. اس کو ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا تھا نا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہ دل والے جن کا دل صاف ہے وہ جب اللہ کو یاد کرتے ہوئے، یاد رکھتے ہوئے اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ یہ اللہ، یہ سب کچھ ہے، اللہ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، تو اس سے بالا تر ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو یہ جو اندر سے ایک بولتا رہتا ہے، میں کسی پر زیادتی کروں پھر دلائل سے ثابت کروں کہ میں نے زیادتی نہیں کی، لیکن این جب میں دلائل دے رہا ہوں گا اندر سے مجھے کوئی چیز کاٹ رہی ہوگی کہ جھوٹ بول رہے ہو، تم نے زیادتی کیے، تم نے کسی کا حق مارا ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے دھوکہ دیا ہے. تو یہ نفس لوامہ ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے، کس بات پر؟ کہ قیامت آئے گی. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، ضمیر کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان سمجھتا ہے، یہ الانسان اس صورت میں بار بار آئے گا، اس کو ٹریس کرتے چلے جائیں. کیا انسان یہ سمجھتا ہے ان لن نجمع عظامہ کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے پوروں کو درست کر دیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہمارے ہاتھ کے پورے ہیں. ارب انسان دنیا میں آ چکے، اور معلوم نہیں کتنے ارب اور آنے والے ہیں، لیکن ہر دو انسانوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہیں. ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا، بلکہ ایک ہی انسان کا رائٹ تھم امپریشن اپنے ہی ہاتھ کے بائیں ہاتھ کے نشان سے نہیں ملتا. دیکھ لیجیے آپ. اب اس کو دلیل بنایا گیا ہے کہ جیسے ہم نے تمہیں کسی ربر سٹیمپ سے، کسی مور سے نہیں بنایا تھا، ربڑ کی لگی ہوئی کہ سب کو ٹک 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 کر کے لگا دیا. نہیں، یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انڈیویجولی پیدا کیا ہے، خاص طور پر پیدا کیا ہے، اور ایسے چھوڑنے کے لیے تھوڑا پیدا کیا ہے.
ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم ہاتھ کے پوروں کو درست کر دیں۔ اب اگلا سوال ہے کہ یہ جو اس پہ اعتراض کرنے والے یہ ملحد لوگ، سیکولر مائنڈڈ لوگ، سیکولر لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، ان کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی؟ حالانکہ رائٹنگ آف دی وال ہے، دیوار پر لکھی ہوئی چیز ہے، بالکل سامنے، ذرا غور کریں گے تو نظر آئے گا کہ یس، یہ اندر سے جو مجھے کچھ کاٹ رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ بھی وہی انسان ہے، الانسان۔ اصل میں انسان چاہتا ہے کہ وہ آگے برائی ہی بھیجے، یعنی ان دا پاسٹ وہ برائیاں کرتا رہا ہے، برائی کی اس کو عادت پڑ گئی ہے، لت لگ گئی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں آگے برائی ہی کروں اور لوگوں کو منہ بند کرنے کا کوئی نہیں، آخرت شاخرت، مر کے انسان ختم ہو جائے گا، کیسے زندہ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے یعنی ٹونٹنگ انداز میں، طنز کرتے ہوئے پوچھتا ہے ایان یوم القیامہ، کب ہوگا قیامت کا دن؟ کہا گیا نبیوں سے، دھمکیاں ہی دیتے رہتے ہو، لے آؤ، کب آئے گی قیامت؟ کل کیوں، آج کیوں نہیں، شام کیوں، صبح کیوں نہیں، ابھی لے آؤ۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن؟ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، بڑی گلوجیس آیات ہیں۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، گہنا جائے گا، اس کو گرہن لگ جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اور کیا پتا کہ وہ دھماکے کی کیفیت ہو کہ جو قیامت کے دن اس کائنات کی تباہی کا جو منظر ہے کہ دھماکے سے آ کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور دھماکہ ہو اور وہی قیامت کا باعث بن جائے، واللہ اعلم۔ لیکن یہاں پر کہا گیا ہے کہ سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، یکجا کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، یعنی وہ انسان کہ جو آج بڑا اچھل اچھل کے باتیں کر رہا تھا کب ہوگا قیامت کا دن، سمجھتا تھا کہ ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، لیکن جب وہ قیامت کا منظر دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ یقول الانسان، انسان کہے گا این المفر، ہے کوئی جائے فرار، بھاگنے کی جگہ، کوئی اسکیپ؟ کلا لا وزر، کہا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا کہ آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تمہارے رب ہی کے حضور تمہارا ٹھہرنا ہوگا، یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، یہاں کچھ دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں آئے ہو، اب تو یہیں ٹھہرنا ہوگا، اپنے رب ہی کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی، اور یہاں سے بھاگنے کا کوئی سوال نہیں، کھسکنے کا کوئی سوال نہیں، اس دن کے اینڈ ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب ہی کے حضور اس روز ٹھہرنا ہوگا مستقلاً۔ اس کے بعد فرمایا ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، قیامت کی جو مختلف نقشے کھینچے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید نے، کہ انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل وہ بھی اس کے سامنے ہوگا پڑا ہوا، بڑے سے بڑا عمل بھی پڑا ہوگا، ذرا برابر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، اور ذرا برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے پائے گا۔ اب جو اس کی پریشانی کی کیفیت ہے کہ حیران ہو کر اپنا اعمال نامہ دیکھے گا، جس کا سورہ کہف میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ووضع الکتاب،
اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے لا کے سامنے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے. جیسے جب ابھی کمپیوٹر کا دور نہیں آیا تھا اور رزلٹ ڈاکیا لے کے آتا تھا، اور جس طالب علم کے امتحانی پرچے اچھے نہیں ہوئے ہوتے تھے اس کا ہاتھ کانپ رہا ہوتا تھا ڈاکیے سے وہ لفافہ لیتے ہوئے. تو سورہ کہف میں فرمایا کہ تم دیکھو گے مجرموں کو ڈرتے ہوئے اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے. وَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ اس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا، بلکہ سارے کے سارے کا احاطہ کر لیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے، موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا. اس دنیا میں سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک جرم میں پکڑے جائیں، لیکن جب آپ پولیس سے FIR کی کاپی نکلوائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تو 4 دفعے لگی ہوئی ہیں. جرم آپ نے ایک کیا تھا، لیکن ذرا استغاثے کو مضبوط کرنے کے لیے، پروزیکیوشن کو تکڑا کرنے کے لیے 3-4 دفعے لگا دی جاتی ہیں. وہاں ایسا نہیں ہوگا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کہے گا. تو يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، انسان کو جتلایا جائے گا یومئذ، اس روز، بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ اس نے کیا آگے بھیجا تھا اور کیا پیچھے رکھا تھا، کس چیز کو مقدم کیا تھا اور کس چیز کو مؤخر کیا تھا. یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری پرائرٹیز پر بیس کرتی ہے. آپ کے سامنے بہت سی آپشنز ہوتی ہیں، آپ ان میں سے کسی آپشن کو اختیار کرتے ہیں، کسی کو نظر انداز کرتے ہیں. آپ کسی چیز کو مقدم کرتے ہیں، کسی چیز کو مؤخر کرتے ہیں. آپ نے آخرت کے بینک کے لیے، اپنی اگلی زندگی کے لیے کیا بھیجا تھا اور کیا پیچھے رکھا تھا، یہ سب کچھ سامنے پڑا ہوا جب نظر آئے گا تو انسان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی. لیکن یہاں ایک بڑی زبردست بات کہی گئی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. وہ جو بالکل شروع میں اس صورت کی قسم کھائی گئی تھی نفس لوامہ کی، اس کا پھر ذکر کیا کہ اس دن اعمال نامے کی شکل میں سب کچھ سامنے لایا جائے گا، لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان آج بھی اپنے آپ کو خوب دیکھ رہا ہے. اس کا اپنا ضمیر آج بھی اس پر گواہی دینے والا ہے، اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، خواہ کتنی ہی معذرتیں پیش کر رہا ہو. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں چرب زبانی سے دوسروں کو بے وقوف بنا سکتا ہوں، میں اپنی علمی صلاحیت کی بنیاد پر اپنی برائی کو ریشنلائز کر سکتا ہوں، اپنی برائی کو نیکی ثابت کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت بھی میرا ضمیر مجھے ڈانٹتا رہتا ہے. اور انفارچونیٹلی یہ انسان کی ان کمزوریوں میں سے ہے کہ جو علم کے ساتھ انسان کے اندر خود بخود آ جاتی ہیں. زمانہ طالب علمی کی بات ہے، ہاسٹل میں میرے کلاس فیلو ڈاکٹر مبشر نے مجھے توجہ دلائی، جو ہاسپٹل میں یا کالج میں کوئی بات ہوئی تھی اس کی طرف. تو میں نے کوئی دلیل دی اس کے سامنے، تو اللہ اسے خوش رکھے، اس نے مجھے بڑی پتے کی بات کہہ دی. اس نے کہا سمی بات یہ ہے کہ ہم عام لوگ بھی غلطی کرتے ہیں اور تم مولوی لوگ بھی غلطی کرتے ہو. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم عام لوگ جب غلطی کرتے ہیں تو اس پر شرمندہ ہوتے ہیں، اور تم مولوی لوگ جب غلطی کرتے ہو تو اس کے حق میں دلیل لاتے. تو اس دنیا میں میں کتنا ہی چرب زبان ہوں، کتنی ہی امپریسو گفتگو کرنے والا ہوں، اور آپ کو میں کنونس کر لوں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن آج بھی میرا نفس مجھے بتاتا رہتا ہے، وہ نفس لوامہ، میرا ضمیر،
مجھے بتاتا رہتا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے. تو فرمایا يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس روز انسان کو متنبع کر دیا جائے گا، اس کے سامنے لا کر وہ کچا چٹھا اس کا کھول کر رکھ دیا جائے گا. تو ٹیل ہم کہ اس نے کن کن چیزوں کو مقدم کیا تھا، کن کن چیزوں کو مؤخر کیا تھا، اور آخرت کے لیے کیا بھیجا تھا، کچھ بھیجا بھی تھا کہ نہیں بھیجا تھا. یہ سب کچھ جو ہے واضح ہوگا اس روز. لیکن وہ تو سب کے سامنے واضح ہو جائے گا نا، لیکن جہاں تک انسان کا اپنا تعلق ہے اس پر آج بھی واضح ہے. 14 طبق روشن ہے. وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، خواہ کتنی ہی معذرتیں پیش کر لے، کتنے ہی بہانے بنا لے، کتنے ہی آرگومنٹس پروڈیوس کر لے. ہم اپنے پہلے لیکچر میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید نہ ٹیکسٹ بک ہے، نہ یہ فکشن ہے، نہ ناول ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ جغرافیے کی، نہ کہانیوں کی. یہ ہدایت کی کتاب ہے. لیکن ایک سوال کہ اس کا اسلوب کیا ہے؟ اس کا اسلوب خطبہ ہے. جیسے کوئی خطیب، اوریٹر، وہ خطاب کر رہا ہوتا ہے ایک بیک گراؤنڈ کے اندر، اس کے سامعین بھی اس بیک گراؤنڈ سے واقف ہوتے ہیں. تو ایک بات کرتے کرتے ایک دم جو ہے وہ وزیر اعظم کو خطاب کرتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے. اس کو تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اب میں دوسرے موضوع پہ آ رہا ہوں. نہیں، یہ ہے خطاب. تو قرآن مجید کا اکثر و بیشتر اسلوب جو ہے وہ خطاب والا اسلوب ہے کہ اس میں موضوع بدلتا رہتا ہے. کبھی ایک موضوع ہے، پھر دوسرا موضوع ہے، پھر ساتھ ہی تیسرا موضوع ہے، اور پھر واپس پہلے موضوع پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے. موضوع ہے ایمان بالآخرت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخرت آئے گی، تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ محنت کرتے ہیں اس کے لیے. اور ایک خاص معاملہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو یاد کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کو میری کوتاہی ہے کہ میں اللہ کا پیغام صحیح طور پر انہیں پہنچا نہیں پا رہا. لہذا جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی سے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ اس میں آپ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو سارا قرآن مجید یاد بھی کرائیں گے اور یاد بھی رکھائیں گے اور آپ سے پڑھوائیں گے بھی صحیح. تو فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ قرآن مجید کو جلدی یاد کرنے کے لیے زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یقیناً ہمارے ذمہ ہے قرآن کو جمع کرنا بھی آپ کے سینے میں، آپ کے مائنڈ میں، آپ کے قلب میں، وقرآنہ، اور آپ سے پڑھوانا بھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جب ہم پڑھیں، یعنی ہماری طرف سے جبرائیل آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو بس پھر جب وہ سارا قرآن مجید کا حصہ نازل ہو جائے اور پھر اس کو پڑھیں، آپ اس کو فالو کر لیں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کا بیان. یعنی قرآن مجید کے الفاظ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا نہیں فرمائے، قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالے ہیں. اور قرآن مجید کی بہترین تفسیر بھی وہی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. بدقسمتی سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ الفاظ استعمال کریں یا نہ کریں، لیکن جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے سمجھتے ہیں، اس کا حاصل یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک ڈاکیے کی تھی، معاذ اللہ،
کہ ڈاکیا جو ہے وہ آپ کا خط آپ کو ڈلیور کرتا ہے، اس کے اندر کیا ہے یہ اس کا کنسرن نہیں ہوتا، اٹس نان آف ہز بزنس. اور خط پڑھ کر سنانا یہ ڈاکیے کی ذمہ داری نہیں ہے، خط کو ایکسپلین کرنا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ انا علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہے قرآن مجید کو جمع کرنا بھی اور اس کو پڑھوانا بھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے. ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ہی ذمے اس کا بیان اور اس کی وضاحت ہے. کلا، اب پھر مضمون گیا آخرت کی طرف. کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تحبون العاجلہ تھا. یہ عاجلہ جو ہے عجلت سے بنا ہے، یعنی جلدی مل جانے والی، یہ اس سے مراد دنیا ہے. یعنی اگر دنیا اور آخرت کو کمپیئر کریں تو دنیا میں جو کچھ بھی میں کروں گا مجھے اس کا امیڈیٹ فوراً اس کا مجھے رزلٹ ملے گا، فوراً اس کا مجھے فائدہ ملے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں آخرہ وہ دور والی ہے. دنیا کے معنی ہی قریب والی ہیں اور آخرہ جو ہے وہ دور والی ہے، ڈیفرڈ ہے. تو کلا نہیں، بل تحبون العاجلہ، تم تو بس دنیا سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہو. یہ قرآن مجید کے بڑے اہم مضامین میں سے ایک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس مضمون کی کیا اہمیت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کی نمازوں میں سورۃ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. سورہ اعلیٰ میں فرمایا گیا بل توثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیاوی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی. کہیں یہ بات فرمائی گئی کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو یہاں فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں، تم تو بلکہ دنیاوی زندگی سے بہت پیار کرتے ہو اور آخرت کو سرے سے نظر انداز کر دیتے ہو. حالانکہ وجوہ یومئذ ناظرہ، حالانکہ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے. یہ مضمون اور صورتوں میں بھی آیا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. کہیں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، کتنے ہی چہرے اس روز چمکدار ہوں گے، برائٹ ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے. بوجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بہت سے چہروں پر گرد پڑی ہوئی ہوگی. یہاں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کتنے ہی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے ہی چہرے اس روز مرجھائے ہوئے ہوں گے. انہی کو کہا گیا دوسرے مقامات پر کہ ان پر گرد پڑی ہوئی ہوگی، سیاہ ہوں گے، کئی برائٹ ہوں گے، کئی سیاہ ہوں گے، کئی فریش ہوں گے، کئی مرجھائے ہوئے ہوں گے، کئیوں پر گرد پڑی ہوئی ہوگی. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو میں کوئی ایکسپلین کروں آپ کے سامنے. فریش پتا اور مرجھایا ہوا پتا ہم سب جانتے ہیں. فریش چہرہ، تر و تازہ چہرہ اور مرجھایا ہوا چہرہ ہم سب جانتے ہیں. تازہ پھل اس کو دیکھ کے مزہ آتا ہے، اور وہی جب مرجھا جاتا ہے تو رنکلز آ جاتی ہیں. تو بوجوہ یومئذ باسرہ، کتنے ہی چہرے اس روز مرجھائے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا. کلا اذا بلغت التراقیہ،
یعنی یہ دو بڑی حقیقتیں ہیں، ایک آخرہ اور ایک موت۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آخرت کے ماننے والے بھی ہیں اور انکار کرنے والے بھی ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں، اپنے بزرگوں، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کارب کو قبر میں دفن کر کے آتے ہیں، ان کا جنازہ پڑھتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ہم نے جانا ہے، لیکن ہم اس کو یاد نہیں رکھتے۔ وہ انسان کے جو موت کو یاد رکھتا ہے، تو جب یہ موت اس پر طاری ہوتی ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس اب میری واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ وہ اشارے کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جیسے فرشتوں کو ہاتھ ہلا رہا ہو، زبان اس کی چل رہی، ہاتھ ہلا رہا ہے، وہ پہلے سے تیار ہے۔ یہاں اصل میں نقشہ ہے اس شخص کا کہ جس نے آخرت کو بھی نظر انداز کیا اور موت کو بھی یاد نہیں رکھا، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، کلا اذا بلغت التراقیہ۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی کسی شخص کو جس پر طبی موت واقع ہو، تو پہلے جو ہے اس کی ٹانگوں میں کھچاؤ آتا ہے، ایز اف کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں بے جان ہو گئی ہیں، اور وہ جیسے کھچ پڑ رہی ہے ان کو، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ رہی ہے، اور ہوتے ہوتے پھر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اب جان یہاں تک پہنچ گئی، ہنسلی میں آ کے پھنس گئی، اور پھر ایک جھٹکا لگتا ہے اور ایک آواز آتی ہے، اور پھر انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب اس کا نقشہ کھینچا ہے، کلا اذا بلغت التراقیہ۔ آج تو مان یا نہ مان، نہیں، جب وہ ہنسلی میں آ کر پھنس جائے گی، جب گلے میں آ کر جان پھنس جائے گی، وقیل من راق۔ اور یہ بڑا حسرتناک ایک منظر ہوتا ہے کہ انسان اب سمجھ جاتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، لیکن نہ آگے نہ پیچھے، موت آ بھی نہیں رہی اور انسان تندرست بھی نہیں ہو پا رہا۔ اور یہ ایسا ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے میٹیریلسٹ، بڑے بڑے ایتھسٹ، میٹا فزکس کو نہ ماننے والے، جادو ٹونوں کا انکار کرنے والے، فرشتوں کا، جنات کا انکار کرنے والے، وہ بھی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ کوئی پھونک نہیں مارنے والا، مانگ لے آؤ، آج پھونک مار کے ہی میری بخلاصی کرا دے۔ یہ اس کا نقشہ کھینچا ہے، وقیلا، اور کہا جائے گا من راق، ہے کوئی جھاڑنے پھونکنے والا، وظن انہ الفراق، اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اس کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ والتفت الساق بالساق، ایک پنڈلی سے لپٹ جائے گی، الی ربک یومئذ المساق، آج تیرے رب ہی کے حضور تجھے ہانکا جانا ہوگا۔ ساقہ یسوق سوکن کے معنی ہانکنا، سواق کہتے ہیں ڈرائیور کو، سائق کہتے ہیں جدید عربی میں پائلٹ کو۔ تو ہانکنا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے کہ کوئی جانور جو ہے وہ خود بخود چلا جا رہا ہے، ایک ہے کہ اس کا مالک جو ہے وہ اس کو ہانک رہا ہے کہ چلو چلو ادھر چلو، چلو ادھر چلو، چلو ادھر چلو۔ تو قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ الی ربک یومئذ المساق، اس روز تمہارے رب کے حضور ہانکا جانا ہوگا، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ کسی کو اللہ کے حضور پیشی اچھی لگے یا اس کو ناپسند ہو، اس کے پاس چوائس نہیں ہوگا، بلکہ اسے زبردستی ہانکا جائے گا اس کے رب کی طرف۔ فلا صدق ولا صلی، اب پھر وہی مضمون ایک نئے رنگ سے آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ شروع میں بھی ایک دلیل دی گئی کہ قرآن میں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو انکار ہے وہ اس بات پر ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید ہیہات لما توعدون،
امپاسبل امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سائنٹیفک مائنڈ کا آدمی کہتا ہے کہ جب ایک دفعہ سیل ڈیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. کیسے ہوگا؟ فرمایا فلا صدق ولا صلی. اس صورت کی شروع میں بھی ہاتھ کے پوروں کے ریفرنس سے بتایا گیا کہ میری قدرت کا تو اندازہ لگاؤ. اب ایک اور دلیل دے کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. پہلے ایک نقشہ کھینچا ہے ایک منکر کا، انکار کرنے والے کا، ایک کافر کا. یعنی اگر آپ ابو جہل کو اپنے سامنے رکھیں تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات. فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، ولا صلی، نہ نماز پڑھی. اس کے برعکس ولکن کذب وتولی، اس نے جھوٹا قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی تکذیب کی اور منہ موڑا. ثم ذهب الى اهله يتمطع، اور پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ اکڑتا ہوا چلا، اکڑتا ہوا گیا جیسے وہ بڑا تیر مار کے آیا. یہ بڑا مخصوص کردار ہے. پنجابی میں کہتے ہیں چور نالے چتر، الٹا کام کر کے اور پھر اس پر اکڑنا کہ میں بڑا تیر مار کے آیا ہوں. ثم ذهب الى اهله يتمطع، پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس گیا اکڑتا ہوا، مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا کہ آج میں نے اس کے ساتھ یہ کر دیا، میں نے آج یوں اسے ستایا، میں نے اس کے گلے میں پندہ ڈلوا دیا، میں نے اس کی گردن پر اوجری چڑھوا دی. ہے نا؟ اس کو سامنے رکھیے اس کردار کو تو سمجھ میں آئے گا کہ مطلب کیا ہے. ثم ذهب الى اهله يتمطع. اس کے بعد فرمایا اولا لکا فاولا. اولا کے لفظی معنی ہے اپروپریٹ، سوٹیبل. لیکن یہ کنڈمنیشن کا ایک ایکسپریشن ہے، کسی کو کنڈیم کرنے کا، کسی کو برا بھلا کہنے کا. جیسے ہم کہیں گے نا واہ بھائی واہ. اب واہ بھائی واہ جو ہے، خوب بھائی خوب، یہ لفظی طور پر یہ اپریسیشن کا ہے. لیکن جب ایک خاص لہجے میں جب آپ کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت برا کام کیا ہے. یعنی اس کو اگر پنجابی میں آپ کہیں تو اولا لکا فاولا، فٹے منہ تیرے، در فٹے منہ تیرے. ثم اولا لکا فاولا، اور پھر فٹے منہ تیرے، پھر در فٹے منہ تیرے. نہیں، لان تان کرنے کا آخری جو اسلوب ہے اولا لکا فاولا، واہ بھائی واہ بھائی واہ. ثم اولا لکا فاولا، فٹے منہ تیرے، در فٹے منہ تیرے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم سے وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ جو ہم نے پڑھا تھا ایمان بآخرت کے ضمن میں سورہ مومنون کی آخری آیات میں سے 2-3 آیات، کہ ام حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند و برتر ہے وہ بادشاہ حقیقی. ہو نہیں سکتا کہ کوئی جرم کر کے وہ ان پنش نکل جائے. یہ حکومت کی کمزوری ہے، یہ حکومت کی جو رٹ ہوتی ہے یہ اس کے خلاف ہے. تو فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک گندے پانی کی بوند نہ تھی، نہ تھا یمنا جو ٹپکائی گئی. یعنی انسان کے جو پیدائش کا ایک خاص مرحلہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اسی کو کہیں کہا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہ تھا. یعنی ایک ایسا پانی، ایک ایسا عمل جس کے بعد انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے، انسان ناپاک ہو جاتا ہے. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک جمع ہوا خون بنا، پھر اللہ نے اس کو بنایا اور سنوارا. ہم نے اپنی تجرباتی
اپنے تجرباتی علوم میں، سائنس میں، ایمبریولوجی میں اکثر مراحل کو ڈھونڈ نکالا ہے، سمجھ لیا ہے کہ وہ نطفہ کن کن مراحل میں سے ہو کر گزرتا ہے اور ایک بچہ بن جاتا ہے جس کو اس کی ماں ڈلیور کرتی ہے۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ قرآن مجید ایک عام زبان میں نازل ہوا، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ ایک گاؤں کی ان پڑھ خاتون، وہ بھی انڈا توڑے اور اس میں ایک سرخ لائن نظر آئے تو ادھر پھینک دیتی ہے کہ انڈا خراب ہو گیا۔ عرب بھیڑ بکریاں بھی پالتے تھے اور اونٹ بھی پالتے تھے، اونٹنیاں بھی پالتے تھے، اور ان کی بھیڑ بکریاں، ان کی اونٹنیاں پریگننٹ بھی ہوتی تھی اور ایبورٹ بھی کرتی تھی، ان کے حمل ضائع بھی ہوتے تھے۔ بالکل اوائل میں حمل ضائع ہو جائے تو خون نکلتا ہے، کچھ دیر ہو جائے تو جمع ہوئے خون کے لوتھڑے نکلتے ہیں، اور دیر ہو جائے تو ایک ٹوٹا پھوٹا سا جسم جو ہے وہ باہر آتا ہے، اور جب حمل میچور ہو جائے تو پھر ایک پورا بچہ جو ہے وہ ڈلیور ہو جاتا ہے مرا ہوا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، انسان کا جمے ہوئے خون سے پیدا ہونا، بس صرف ریفرنس دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ ہم یوں یوں کر کے انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ ثم کان علقۃ، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، فخلق فسوی، پھر اللہ نے اس کو بنایا اور سنوارا، فجعل منہ الزوجین، اور پھر اس کو جوڑے بنایا، الذکر والانثی، مرد اور عورت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ دیکھیے ایک فیکٹری ہے جس میں جوتے بنتے ہیں، دوسری فیکٹری ہے جس میں کپڑا بنتا ہے۔ دونوں فیکٹریوں کے اندر جو نصب کی ہوئی مشینیں ہیں وہ مختلف ہیں، اور دونوں کا خام مال بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ لیکن یہ کیسی مشینری ہے، یہ کیسی تخلیق ہے رب العالمین کی کہ ایک ہی باپ ایک ہی ماں، ان دونوں کے نطفے ملتے ہیں، اور کبھی مرد پیدا ہو جاتا ہے، کبھی عورت پیدا ہو جاتی ہے، جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے علیحدہ سمجھا جاتا تھا، اور جو ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے اب تو ہم اور بھی سمجھنے لگے ہیں کہ مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیونکہ پہلے تو یہ سمجھا جاتا ہوگا کہ دونوں کا مزاج فرق ہے اور دونوں کی نیچر مختلف ہے، باقی جسمانی اعتبار سے ایک آدھ عضو کا فرق ہے یا داڑھی مونچھ کا فرق ہے۔ مردوں کے چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے، مونچھیں آ جاتی ہیں، عورتوں کے چہروں پر داڑھی اور مونچھیں نہیں آتی۔ لیکن اب ہم یہ جانتے ہیں کہ مرد اور عورت کے وہ حصے کہ جو ایک جیسے دکھتے ہیں، یعنی مرد کا ہاتھ بھی 4 انگلیوں اور ایک انگوٹھے پر مشتمل ہے ہتھیلی کے ساتھ، اور عورت کا ہاتھ بھی ہتھیلی کے گرد 4 انگلیوں اور ایک انگوٹھے پر مشتمل ہے۔ لیکن اب ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ یہ ہاتھ بھی مرد اور عورت کے ایک جیسے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کا جسم سیل سے بنتا ہے، اور سیل کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں جن کی حیثیت سافٹ ویئر کی ہے۔ عورت کے تمام جو سیلز ہیں ان کے اندر ایک ہی طرح کے ایکس کروموسومز ہوتے ہیں، 46 تعداد ہوتی ہے ان کی، لیکن مرد کے ہر سیل میں ایک وائی کروموسوم بھی ہوتا ہے، یعنی 45 کروموسوم مرد اور عورت میں ایک جیسے ہوتے ہیں اور ایک مختلف ہوتا ہے۔ تو جسم کے وہ حصے جو ایک جیسے دکھتے ہیں، ناخن ہے، بال ہے، جلد ہے، گردے ہیں، دل ہے، پھیپھڑے ہیں، ان کے سیل کے اندر بھی وہ تقسیم ہوگی کہ مرد کے
ہر سیل میں ایک وائی کروموسوم ہوگا، عورت کے ہر سیل میں تمام کے تمام جو کروموسوم ہوں وہ ایکس ہوں گے، لیکن یہ دونوں بنے کہاں سے؟ سیم نطفہ اور سیم فیکٹری جس کے اندر وہ وجود میں آئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ایک منی کی بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی، ثم کان علقۃ، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، فخلق فسوى، پھر اللہ نے اس کو بنایا اور سنوارا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اس کو جوڑا، الذکر والانثى، مذکر بھی اور مؤنث بھی. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک ہی بوند سے مرد بھی پیدا کر سکتا ہے اور عورتیں بھی، تو وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر لے؟ بلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جی کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ایمان بالآخرت کے سلسلے میں ایک ضمنی بات بھی بتا دوں کہ ایمان بالآخرت کا انکار کئی طرح سے کیا گیا ہے. یعنی ایک ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اس صورت میں ایڈریس کیا گیا، اول بھی آخر بھی. اس کے علاوہ آخرت کے انکار کے بہت سے شعر قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں. مثلا کہ ان نظن الا ظنا، کچھ کافروں نے کہا کہ ہاں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے، وما نحن بمستيقنين، لیکن یقین نہیں آتا. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے امکان، وہ سڑک پر حادثہ ہو گیا، امکان تو ہے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن ہوا کہ نہیں ہوا اس کا تعلق خبر کے ساتھ ہے. کس نے کہا؟ ٹی وی پر آیا ہے، اچھا اچھا اچھا. کس نے کہا؟ وہ فلاں بندہ کہہ رہا تھا، وہ تو ہے ہی جھوٹا. تو یقین کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد سے ہے، اور قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لہذا ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب کو پیش ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی. پھر شیطان نے وہ جو اس کا چیلنج تھا کہ اللہ اگر تو مجھے موقع دے تو میں سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے انسانوں پر حملہ کر کے انہیں تیرا ناشکرہ بناؤں گا. اگر کوئی ویسے مان لے کہ ہاں آخرت آئے گی تو شیطان اس میں سے ایمان بالآخرت کی روح کھینچ لیتا ہے. مثال کے طور پر سورہ انفطار میں فرمایا گیا کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اور ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئل علامہ اقبال جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کوئی یہ پوچھے کہ وائس کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پر بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. کوئی شک نہیں اس میں، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں روک سکتا. اگر وہ سب سے گناہگار بندے کو معاف کر دے تو کوئی اس سے اگر پوچھ نہیں سکتا. لیکن یہ کہنا یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں آخرت کا انکار ہے. تو ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں بنایا، سنوارا اور تمہیں ہر اعتبار سے بیلنس کیا. کلا بل تکذبون بالدین، نہیں اصل میں تم یہ بات کہہ کر آخرت کا انکار کرنا چاہتے ہو، یعنی اس کی اسپرٹ کا انکار کر رہے ہو. اسی طرح یہ سمجھنا کہ ہاں ہاں قیامت تو آئے گی، لیکن ہمارے کچھ ہیں حمایتی، سفارشی، جو اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے لڑیں گے، جو ہماری سفارش کریں گے. سو آیت الکرسی میں دو پہلوؤں سے شفاعت باطلہ کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عزت دینے کے لیے اپنے وہ بندے جن کے حق میں اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ ان کو میں معاف کر دوں، ان کی سفارش جو ہے اپنے نیک بندوں سے کرائے گا. لیکن قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ وضاحت ہے کہ نہ وہ غلط سفارش کریں گے، نہ وہ جھوٹ کہہ سکیں گے، اور نہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر بول سکیں گے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟
جب سفارش کرنے والے کو بات کرنے کے لیے سفارش کرنے کے لیے اجازت لینی پڑے تو وہ سفارش خاک کرے گا. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے جا کر کہے کہ یا اللہ تیرے فرشتے جو فائل بنا کے لائے ہیں یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے. میں چشمدید گواہ ہوں، میرے سامنے ہوا تھا واقعہ، یوں نہیں یوں ہوا تھا. کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو جا کر بتا سکے؟ لہذا واضح کیا یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور ایون وہ بھی جو ان کے پیچھے ہے. وہ جا کر اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا اضافہ کریں گے کہ یا اللہ تجھے نہیں پتا، تیرے فرشتے جو فائل لے کے آئے ہیں، اعمال نامہ لے کے آئے ہیں، اس میں ایسے ہے. اللہ تعالیٰ کو تو اعمال نامے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خود جاننے والا ہے، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، چھوٹی چیز کا، بڑی چیز کا. تو وہ تو جو ان کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، جو ان کے پیچھے بھی اسی بھی جانتا ہے. اس طرح کی گئی ہے. اسی طرح سورۃ کہف میں وہ جو دو اشخاص کا واقعہ آیا ہے 5ویں رکوع میں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اس میں جو امیر آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ جب اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں گمان کہ یہ میرا سارا کچھ مال و اسباب دنیا کا تباہ ہوگا. میں نے باغ بڑا سیکیور بنایا ہے، کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگائی ہے، نیچے کھیتی ہے اور پھر بیلیں ہیں کھجور انگوروں کی جو چڑھی ہوئی ہیں اپنی چھتوں کے اوپر. میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا سارا کچھ کبھی تباہ ہوگا. یعنی یہ سمجھنا کہ دنیا یا میرا مال و اسباب تباہ نہیں ہوگا، یہ بھی آخرت کا انکار ہے. اور پھر مزید آگے بڑھ کے کہتا ہے وما ظن الساعۃ قائمۃ، اور میرا نہیں خیال کہ کبھی قیامت قائم ہوگی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض والمحال میں اپنے رب کے حضور پیش بھی کیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر حالت میں لوٹایا جاؤں گا. یعنی یہ سمجھنا کہ اگر دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھاتا پیتا بنایا ہے تو اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی، اور جو دنیا میں جوتیاں چٹخارتا پھرتا ہے وہ وہاں بھی جوتیاں چٹخارے گا. یہی کہا تھا اس نے اپنے غریب دوست سے کہ میں ویل آف ہوں نا، میرے اندر کچھ گٹس ہیں تو اللہ نے مجھے عنایت کی، مجھے عطا کیا ہے، اور تم دنیا میں بھی جوتیاں چٹخارتے پھر رہے ہو، وہاں بھی جوتیاں چٹخارو گے. تو یہ سب آخرت کے انکار کے مختلف شیڈز ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کا صحیح ایمان ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور موت اور آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رسول